عمران، چونکہ آپ کو پتہ ہے پہلگام انسیڈنٹ کے بعد ماضی کے کیا حالات رہے ہیں، اور ہر کارنر سے اس میں مذمت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو اسمبلی کا ایک خصوصی سیشن بھی بلایا گیا تھا بجٹ کا، اس میں جو چیف منسٹر عمر عبداللہ نے بات کہی کہ اس ثانیہ کے بعد جو یہاں پر حالات پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد جو اسٹیٹ ہوڈ کی بات اس وقت کرے گا وہ بے شرم ہی ہوگا. تو آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، کل عمر صاحب نے ایک اسٹیٹس مین شپ ایگزبٹ کی. جس طریقے سے کل انہوں نے ایموشنلی اپنے جذبات کا اظہار کیا، نہ کہ صرف جموں اینڈ کشمیر، پورے ہندوستان میں ان کے اس اسپیچ کو سراہا جا رہا ہے. اور بہت جو ہے جس طریقے سے عمر صاحب نے بیان کیا کہ اس ٹائم پہ ہم غمزدہ ہیں اور اس ٹائم پہ یہ موقع نہیں ہے اس ٹائم پہ اسٹیٹ ہوڈ ڈیمانڈ کرنے کا، تو یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہوئی. صرف عمر صاحب نے نہیں، پوری جو لیجسلیچر ہے وہاں کے جتنے 90 ایم ایل اے، جتنے بھی ہمارے ایم ایل ایز ہیں، سب نے یونائٹڈ وائس میں اس انسیڈنٹ کو کنڈم کیا، ٹیرر اٹیک کو کنڈم کیا. اور ساتھ ہی ساتھ دو چیزوں کی بات ہوئی وہاں پر کہ کشمیر اور کشمیر کے لوگوں نے اس ٹائم پہ جس طریقے سے اور جو ایموشنلی چارجڈ ہو کے آج سڑکوں پہ آئے اور اس ٹیرر اٹیک کو کنڈم کیا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اٹ ہیز نیور ہیپنڈ ان دا لاسٹ 37 ایئرس آف مطلب ایٹ لیسٹ میں نے یہ ایسا نہیں دیکھا ہے. آنیسٹلی میں بول رہا ہوں کہ یہ ایک کلیکٹیو گریف ہے اس ٹائم پہ کشمیریوں کا. ہم جتنے 26 لوگ جو اس ٹیرر اٹیک میں مرے، ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو ریپرکشن ہے وہ کشمیریوں پہ ٹارگٹ نہ ہو. کشمیری اس کا سافٹ ٹارگٹ آج بن رہا ہے. ہم نے دیکھا بہت سٹیٹس میں کشمیری سٹوڈنٹس ہیں، بزنس مین ہیں، ان نیسیسری ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں. آپ وہاں ساتھ ساتھ بولا جا رہا ہے کہ ہو آر دا پرپیٹریٹرز. گورنمنٹ آف انڈیا از کلیئر اباؤٹ ہو دا پرپیٹریٹرز آر. تو پھر پرابلم جو ہے اسٹیٹس میں ان لوگوں کے ساتھ ہے جو انوسنٹ کشمیریز کو اس اٹیک کی وجہ سے ٹارگٹ کریں، جو انفارچونیٹ ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں مختلف ویڈیوز اب آ رہے ہیں. اس میں ایک ویڈیو کلپ آ رہی ہے جہاں پہ ایک ٹورسٹ انجوائے کر رہا ہے زپ لائن، جو ایک ایڈونچر ایکٹیویٹی ہے. زپ لائن کا جو آپریٹر ہے، جب انسیڈنٹ ہوا تھا وہ نہ ٹورسٹ اویئر تھا نہ وہ زپ لائن آپریٹر اویئر تھا. جب فائرنگ انسیڈنٹ ہوا تھا، آوازیں سننے کے بعد جو وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اس پر این آئی نے اس کو کال کیا ہے. دیکھیے، میں پھر سے وہی بات دہراؤں گا، ایک کلیکٹیو جسٹس کی بات ہوتی ہے اور کلیکٹیو پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہے. کشمیر میں پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ایریاز کو، ان گھروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے جن کے بچے ملیٹنٹ یا ٹیررسٹ ہوتے، انہوں نے تقریباً 10-20 سال اس گھر کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے، اور اس کی فیملی نے، میں کلاروس کی بات کروں گا، جو میں نے دیکھا ہے 15 سال سے پہلے وہ لڑکا ان کا بھاگ گیا ہے وہاں سے، اور ان کی فیملی نے وہ پبلکلی کنڈم کیا ہے اور اس کو ڈسوسیٹ کیا تھا اپنے اس سے. باوجود اس کے ان کی فیملی کے ہاؤس کو بھی بلاسٹ میں اڑا دیا گیا. اور جو آپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں زپ لائن آپریٹر کی، میں نے وہ ویڈیو دیکھا. دیکھیے، یہ نیچرل ہے. جب بھی کوئی کیٹاسٹراف ہوتا ہے سامنے، تو انسان کس کو یاد کرے گا؟ انسان اوپر والے کو یاد کرے گا. کیوں؟ چونکہ وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو یاد کرے گا. اگر ہندو ہوتا وہ بھگوان کو یاد کرتا، اگر سردار سکھ ہوتا وہ واحد گرو کو یاد کرتا. تو یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. تو مجھے نہیں لگتا، میں پھر سے وہی بولوں گا کہ گورنمنٹ اور جو اس ٹائم پہ ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں، ہم انویسٹیگیشن میں رکنا ڈالنا نہیں چاہتے، بٹ ہم انویسٹیگیٹو ایجنسیز سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انسنٹس کو ٹارگٹ نہ کریں. شاہین صاحب، چونکہ پہلگام کا انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس کے بعد جو ویلی کی سچویشن ہوئی ہے وہ آپ بخوبی واقف ہے. ہر کسی کارنر سے اس کی کنڈمنیشن ہوئی ہے. شولڈر سے شولڈر کشمیر کے لوگ کھڑے ہو گئے اس میں. اور اس میں حوالے سے ایک اسپیشل سیشن بھی بلایا گیا جموں میں اسمبلی کا، جہاں پر کل چیف منسٹر عمر عبداللہ نے یہ کہا کہ اس وقت میرے لیے شرم کی بات ہوگی اگر میں اس ماحول میں اس وقت ابھی اسٹیٹ ہوڈ کی بات کروں. تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھیں؟ اگر عمر عبداللہ پازیٹیو باتیں آج کر رہا ہے، دیٹ از گڈ. اس کو اچھی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ عمر اگر کافی لائنوں سے باہر نکل کے اگر دیش کے ہت میں بات کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان is talking behalf of the nation and
पॉजिटिव जो है आप बातें करें तो वी विल अप्रिशिएट ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए we will not talk about the things which will go towards worst because it is a time we must all must be unite and one and fight against terrorism साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि चलिए इंसिडेंट हो गया है बदकिस्मती हमारी है हमारी सरजमीन पे हो गया है थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए इवन गेस्ट्स के साथ भी टू कम आउट ऑफ दिस सिट्रस सो प्रॉपर ट्रैक पर हम वापस आ जाए ताकि जो कश्मीर की एक सालमियत है वो बरकरार रहे एब्सोल्युटली वी मस्ट हम सब लोगों को एक साथ सामने एंड सब लोगों को हौसला देना ही अपने देशवासियों को खास करके टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एंड मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त पूरे देश को सामने आने की जरूरत है विद द कश्मीरीज पहले जो है ये 35 साल खाली कश्मीरियों ने ये जंग लड़ी इस वक्त पूरे देश का हम ये मानते हैं कि वक्त आ चुका है कि सब लोग आ जाए और कश्मीरी के साथ शाना बशाना खड़ा होके इस उग्रवाद के खिलाफ लड़े क्योंकि मुलजिम किसी भी काम में मुलवस हो सजा देना ये तो कुदरती अमल है लेकिन इनोसेंस इसमें नहीं आनी चाहिए भले ही जंग भी हो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स क्योंकि मैं बात इसलिए पूछ रहा हूँ आपको बखूबी वाक़े को जहाँ इंसिडेंट हुआ है वहाँ कश्मीर के लोग जो टूरिस्ट के साथ उनको एंजॉय कराने में हेल्प करते हैं एडवेंचर एक्टिविटी जिसमें जिप लाइन नहीं दैट इज I heard that interview because या इस मामले में जो है कि एक नॉलेज होना हमारे पास because once as a Muslim when we start some work we say Bismillah or Allah Akbar doesn't mean that कि if he says Allah Akbar so it is not wrong that is because Bismillah because one we got that there's a one एक voice आ रही है एक आवाज आ रही है तो we say Bismillah Allah आपको बचाए हम सबको बचाए अल्लाह अकबर खुदा हमको बचाओ तो दैट इज नॉट बट इसमें ठीक है लेट दे डू बाय देयर ओन फ्रेमवर्क बिकॉज एजेंसीज का भी थोड़ा सा रहता है बट इट इज नॉट सो मतलब ऐसा कोई मामला नहीं है थैंक यू